السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کے متعلق چند احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا اپنا ہوتا ہے، لیکن روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث قدسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچاؤ کی چیز ہے، روزہ دوزخ کے عذاب کو ڈھال بن کر روکے گا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو چاہیے کہ فحش باتوں سے اجتناب کرے، اگر کوئی اسے جھگڑا کرے یا روزہ دار کو گالی دے تو یا اس سے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، تیری گالی کا جواب نہیں دوں گا۔ روزہ دار کے منہ کی ہلکی ہلکی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کے خوشبو سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے اور کبھی 700 تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک نیکی کے عوض 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن روزہ سب نیکیوں سے مستثنی ہے۔ اس نیکی کا تعلق مخصوص طور پر میرے ساتھ ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ بندہ نے کھانے پینے کی خواہشات کو میری وجہ سے ترک کیا ہے، لہذا میں ہی اس کا بدلہ اور صلہ عطا کروں گا۔ مسلم شریف کی حدیث قدسی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے، اس دروازے کا نام ریان ہے۔ جب روزہ دار داخل ہو چکے ہوں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی شخص اس دروازے سے نہیں جا سکے گا۔ صحیح بخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب الریان سے داخل ہونے والوں کو کبھی پیاس کی تکلیف نہ ہوگی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگو جہاد کیا کرو، اللہ تعالی غنیمت عنایت کرے گا، روزے رکھا کرو، تندرست رہو گے، سفر کیا کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے اور قرآن دونوں قیامت میں شفاعت کریں گے۔ روزے کہے گا، میری وجہ سے اس بندہ نے کھانا پینا ترک کیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول ہو۔ قرآن کہے گا، میری وجہ سے رات کو نہیں سویا، میری شفاعت قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث طبرانی کی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بہترین عمل بتائیے۔ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا کر، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ ابن حبان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا، روزے رکھا کر،
اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ ابو امامہ نے اس حدیث پر ایسا عمل کیا کہ ان کے گھر میں کبھی دن میں دھواں ہی اٹھتا نہیں دیکھا گیا، مگر دن میں کوئی مہمان آ جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت روزہ دار جو دعا مانگے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید کے ساتھ رکھا وہ بخشا گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29ویں شعبان کو خطبہ پڑھا، جس میں خاص طور پر حسب ذیل اعلان فرمایا، لوگو ایک بہت بابرکت مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ رات کا قیام مستحب ہے۔ جس نے اس مہینے میں کوئی نفل عبادت کی تو اس کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کی مثل ہے، اور اس مہینے کے فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ باہمی سلوک اور کمکاری کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دیا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ روزہ کھلوانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ہوتا ہے، اور روزہ کھلنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب تو اتنی قدرت نہیں رکھتے کہ کسی روزے دار کو افطار کرائیں اور اس کو کھانا کھلائیں۔ ارشاد فرمایا، صرف ایک کھجور سے یا دودھ سے یا پانی کے گھونٹ سے روزہ کھلوا دینا کافی ہے۔ اس مہینے کے اول 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص اپنے ماتحت لوگوں پر تخفیف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اس مہینے میں 4 کام بہت ضروری ہیں۔ 2 تو ایسے ہیں جن سے تمہارا پروردگار راضی ہو جاتا ہے، اور 2 ایسے ہیں جن کے بدون تم چارہ نہیں۔ ان 4 میں سے ایک تو کلمہ شہادت ہے اور دوسرے استغفار کی کثرت۔ یہ دونوں باتیں خدا کو بہت پسند ہے۔ تیسرے جنت کا طلب کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ یہ وہ دونوں باتیں ہیں جو تمہارے لیے سخت ضروری ہے۔ روزے دار کو قیامت میں میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی تاریخ کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور رمضان کے آخری شب میں تمام گزشتہ تعداد کے مثل دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ بہقی کی حدیث ہے۔ بعض روایتوں میں 10 لاکھ عدد بھی آتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ متفق علیہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ افطار میں جلدی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ مطلب یہ ہے افطار میں جلدی کرنی چاہیے، سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے، تاروں کے چمکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک و شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی خوبصورت حدیث آپ کو بار بار موصول ہوتا رہے۔ شکریہ۔